بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم و کرم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ آج ہم بیان کرنے والے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے کا ایمان افروز واقعہ۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام لانے کا جذبہ پیدا فرما دیا اور ہدایت کا راستہ میرے سامنے کھل گیا، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تمام لڑائیوں میں شریک ہوا ہوں، لیکن ہر لڑائی سے واپسی پر مجھے یہ خیال آتا تھا کہ میں یہ ساری بھاگ دوڑ بے فائدہ کر رہا ہوں اور یقیناً محمد علیہ السلام غالب ہو کر رہیں گے۔ جب حضور حدیبہ کے لیے روانہ ہوئے تو میں مشرکوں کے سواروں کا ایک دستہ لے کر نکلا اور عصفان میں میرا حضور اور صحابہ سے سامنا ہو گیا اور میں آپ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے آپ سے کچھ چھیڑ چھاڑ کرنی چاہی۔ آپ ہمارے سامنے اپنے صحابہ کو ظہر کی نماز پڑھانے لگے۔ ہم نے سوچا کہ ہم نماز کے دوران ہی آپ پر حملہ کر دیں گے، لیکن ہم کسی فیصلہ تک نہ پہنچ سکے، اس لیے ہم نے حملہ نہ کیا اور اسی میں خیر تھی۔ آپ کو ہمارے اس ارادہ کا پتہ چل گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا، چنانچہ آپ نے اپنے صحابہ کو عصر کی نماز صلاۃ الخوف کے طریقے پر پڑھائی۔ اس بات کا ہمارے دلوں پر بہت اثر پڑا اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس آدمی کی حفاظت کا مستقل غیبی انتظام ہے۔ آپ ہم سے ایک طرف ہو گئے اور ہمارے گھوڑوں کا راستہ چھوڑ کر دائیں طرف چلے گئے۔ جب آپ نے حدیبہ میں قریش سے صلح کر لی اور قریش نے آپ کو زبانی جمع خرچ سے واپس کر کے اپنی جان بچائی تو میں نے اپنے دل میں کہا اب کون سی چیز باقی رہ گئی ہے۔ اب میں کہا جاؤں نجاشی کے پاس۔ نجاشی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر لیا ہے اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس امن سے رہ رہے ہیں۔ کیا میں ہر قل کے پاس چلا جاؤں تو مجھے اپنا دین چھوڑ کر نصرانیت یا یہودیت کو اختیار کرنا پڑے گا اور عجم میں رہنا پڑے گا، یا اپنے وطن میں باقی لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں؟ اور اسی سوچ بچار میں تھا کہ اچانک حضور عمر کی قضا کرنے کے لیے مکہ میں تشریف لے آئے۔ عمرہ قضا کرنے کے لیے تشریف لے آئے مکہ میں۔ میں مکہ سے غائب ہو گیا اور آپ کی آمد پر میں حاضر نہیں ہوا، اور میرے بھائی ولید بن ولید بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس عمرہ میں مکہ آئے۔ انہوں نے مجھے بہت تلاش کیا لیکن کہیں نہ پایا، تو انہوں نے مجھے ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، ابھی تک اسلام لانے کے تمہاری رائے نہیں بنی۔ اس سے زیادہ عجیب بات میں نے کوئی نہیں دیکھی، حالانکہ تم بہت عقل مند ہو۔ اسلام جیسے مذہب سے بھی کوئی ناواقف رہ سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا کہ خالد کہاں ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو ضرور لے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا خالد جیسا آدمی بھی ابھی تک اسلام سے ناواقف ہے۔ اگر وہ اپنی ساری قوت اور محنت مسلمانوں کے ساتھ لگا دیتے تو ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ ہم ان کو دوسروں سے آگے رکھتے۔ اے میرے بھائی، خیر کے بہت سے موقع تم سے رہ گئے، اب تو ان کی تلافی کر لو۔ حضرت خالد فرماتے ہیں کہ جب مجھے اپنے بھائی کا خط ملا تو میرے دل میں مدینہ جانے کا ایک شوق پیدا ہوا اور اسلام کی رغبت بڑھنے لگی، اور مجھے اس بات سے بہت خوشی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں پوچھا، اور اس زمانے میں
میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں ایک قحط زدہ علاقے میں ہوں اور میں وہاں سے نکل کر ایک سرسبز اور وسیع علاقے میں پہنچ گیا۔ میں نے کہا یہ سچا خواب معلوم ہوتا ہے۔ جب میں مدینہ آیا تو میں نے کہا اس خواب کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضرور تذکرہ کروں گا۔ چنانچہ میں نے ان سے اس خواب کا ذکر کیا تو انہوں نے یہ تعبیر بتلائی کہ علاقے کی تنگی سے مراد وہ شرک ہے جس میں تم مبتلا تھے، اور اس تنگ علاقے سے نکلنے سے مراد ہے اللہ کی طرف سے اسلام کی ہدایت کا مل جانا۔ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا پختہ ارادہ کر لیا تو میں نے سوچا کہ حضور کی خدمت میں حاضری کے لیے کس کو اپنے ساتھ لوں۔ اس سلسلے میں صفوان بن امیہ کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا، اے ابو وہب، کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں؟ ہماری تعداد داڑھوں کی طرح کم سے کم ہوتی جا رہی ہے اور محمد علیہ السلام عرب و عجم پر غالب آتے جا رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں محمد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا اتباع کر لینا چاہیے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہماری عزت ہے۔ لیکن صفوان نے سختی سے انکار کر دیا اور کہا کہ میرے علاوہ اور کوئی بھی نہ بچا تو بھی میں ان کا اتباع ہرگز نہیں کروں گا۔ میں اس سے چھوڑ کر چل دیا اور میں نے کہا اس آدمی کی بھائی اور والد کو بدر میں قتل کیا گیا تھا، اس لیے یہ نہیں مان رہا ہے۔ پھر میری عکرمہ بن ابی جہل سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے وہی بات کی جو صفوان بن امیہ سے کی تھی۔ انہوں نے صفوان بن امیہ جیسا جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا میری اس بات کو چھپائے رکھنا۔ انہوں نے کہا اچھا، کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ پھر میں اپنے گھر گیا، اپنی سواری کو تیار کر لیا، میں اس کو لے کر چل پڑا تو راستے میں میری عثمان بن طلحہ سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا یہ میرا دوست ہے، لاؤ اس سے بھی اپنی بات کر کے دیکھوں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اس کا آباء و اجداد بھی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو چکے ہیں، تو ان سے ذکر کرنے کا مناسب نہ سمجھا۔ پھر میں نے کہا ان سے ذکر کرنے میں کیا حرج ہے، میں تو اب جا ہی رہا ہوں۔ چنانچہ اسلام کے خلاف ہماری محنت کا جو نتیجہ نکل رہا ہے میں نے ان کو بتایا، اور میں نے یہ بھی کہا ہماری مثال اس لومڑی کی سی ہے جو کسی سوراخ میں گھس گئی ہے، تو اگر اس سوراخ میں ایک ڈول بھی پانی ڈال دیا جائے تو لومڑی کو نکلنا پڑے گا۔ پہلے دونوں ساتھیوں سے میں نے جو بات کی ایسی ان سے بھی کی، وہ فوراً مان گئے۔ میں نے ان سے کہا میں تو آج ہی جانا چاہتا ہوں، اور میری سواری مقام پر تیار بیٹھی ہے۔ ہم دونوں نے آپس میں مکہ سے باہر مقام یاجج پر اکٹھا ہونے کا طے کیا۔ اگر وہ مجھ سے پہلے وہاں پہنچ گئے تو وہ میرا وہاں انتظار کریں گے، اور اگر میں ان سے پہلے وہاں پہنچ گیا تو میں ان کا انتظار کروں گا۔ چنانچہ صبح سحری کے وقت ہم لوگ گھروں سے نکلے اور طلوع فجر سے پہلے ہی ہم لوگ مقام یاجج پر جمع ہو گئے۔ پھر وہاں سے ہم دونوں روانہ ہوئے۔ جب ہم حدہ مقام پر پہنچے تو وہاں ہمیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے۔ انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا تم گھر سے کس ارادے سے چلے ہو؟ انہوں نے کہا لوگ گھر سے کس ارادے سے چلے ہو؟ ہم نے کہا ہمارا ارادہ انہوں نے کہا آپ لوگ گھر سے کس ارادے سے چلے ہو؟ ہم نے کہا ہمارا ارادہ تو اسلام میں داخل ہونے کا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ انہوں نے کہا میں بھی اسی وجہ سے آیا ہوں۔ اب ہم تینوں ساتھ ہو لیے اور مدینہ جا پہنچے۔ حرہ میں اپنی سواریاں بیٹھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے آنے کی خبر ملی، جس سے آپ بہت خوش ہوئے۔ میں نے اپنے صاف ستھرے کپڑے پہنے اور حضور کی جانب چل پڑا۔ راستے میں میرے بھائی مجھے ملے۔ انہوں نے کہا جلدی کرو، حضور کو تمہاری خبر مل چکی ہے اور تمہارے آنے سے وہ خوش ہیں اور تم لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم تیز چلنے لگے۔ جب میں نے آپ کو دور سے دیکھا تو آپ مجھے دیکھ کر مسکراتے رہے، یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر یا نبی اللہ کہہ کر سلام کیا۔ آپ نے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ سلام کا جواب دیا۔ میں نے کلمہ شہادت پڑھا، انی اشہد اللہ الہ الا اللہ و انک رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا آگے آؤ، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے تم کو ہدایت دی۔ تمہاری عقل و سمجھ کو دیکھ کر مجھے بھی یہی امید تھی کہ تمہیں خیر ہی کی توفیق ملے گی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں جن لڑائیوں میں آپ کے مقابلے میں حق کے خلاف لڑا ہوں
مجھے ان کا بہت خیال آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اپنے سے پہلے کے تمام گناہ مٹا دیتا ہے۔ میں نے کہا آپ اس کے باوجود میرے لیے دعا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خالد بن ولید نے جتنی بھی کوشش اور محنت کی ہے اسے معاف فرما دے۔ پھر حضرت عثمان اور حضرت عمر کے آگے بڑھ کر حضور سے بیعت ہوئے۔ ہم لوگ سفر 8 ہجری کو مدینہ آئے تھے۔ اللہ کی قسم ضروری اور مشکل امور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں سے کسی کو میرے برابر قرار نہ دیتے تھے۔